ایک ایسا سوال جو 2500 سال پرانا ہے۔ نیکی کیا ہے اور کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے؟ آج ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، نیکی خدا ہے، جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اس قدیم پہیلی کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ تو چلیں اس سفر میں ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال سے۔ یہ سوال افلاطون کی کتاب مینو میں سقراط سے پوچھا گیا تھا۔ سوال بظاہر تو بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن اس ایک سوال نے صدیوں تک بڑے بڑے فلسفیوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس سوال کے کٹہرے میں کون کھڑا تھا؟ کوئی اور نہیں بلکہ قدیم یونان کا عظیم ترین ذہین سقراط۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش تو کی، لیکن ان کا جواب خود ایک اور پہیلی بن گیا، ایک ایسا اشارہ جو صدیوں تک سمجھیں گے ادھورا ہی رہا۔ اور دیکھیں، یہیں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سقراط نے ایک طرف تو کہا کہ نیکی علم ہے، زبردست، لیکن پھر فوراً ہی یہ بھی مان لیا کہ بھئی مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ نیکی آخر ہے کیا چیز۔ اب یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ ایک ایسا تضاد تھا، ایک ایسی گتھی جس نے فلسفے کو تقریباً 2500 سال تک ایک ہی دائرے میں گھمائے رکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ گتھی کبھی سلجھی بھی؟ جی ہاں، مصنف عبدالغفار جانباز اپنی کتاب نیکی خدا ہے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جواب وہیں چھپا تھا جہاں کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ اچھا، تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ صدیوں سے جو ہمارے مسلم مفکرین تھے، وہ قرآن کو یونانی فلسفے کی اینک لگا کر سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہی الٹا تھا۔ اصل کام تو یہ تھا کہ فلسفے کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جاتا، یعنی سوچ کا زاویہ بالکل 180 ڈگری پر گھمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس جدول پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف معتزلہ ہیں، یہ لوگ عقل کو وحی سے بھی اوپر رکھتے تھے اور یونانی فلسفے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ صلح صفائی کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور دوسری طرف ہیں اشعری، جو وحی کو سب سے پہلے رکھتے تھے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یونانی فکر کا اثر اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ ایک خالص اسلامی سوچ کی ضرورت تھی، ایک ایسی سوچ جو فلسفے کو باہر سے درآمد نہ کرے بلکہ اپنے ہی چشمے سے سیراب ہو۔ تو جب سوچ کا یہ نیا زاویہ اپنایا گیا تو کتاب سقراط کے اس پرانے سوال کا براہ راست جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہ جواب یہ نیکی کو ہماری روایتی سمجھ سے بہت بہت آگے لے جاتا ہے۔ تو آخر نیکی ہے کیا؟ کتاب کے مطابق نیکی کوئی اچھا کام یا کوئی انسانی خوبی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی، سب سے حتمی اور آفاقی سچائی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جسے سقراط جاننا چاہتا تھا لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر پایا تھا۔ اور اس آفاقی سچائی کے آپ کہہ لیں کہ 4 چہرے ہیں۔ پہلا، الاول، یعنی وہ جو ہر چیز سے پہلے ہے۔ دوسرا، الآخر، یعنی وہ جو سب کے بعد، سب کی انتہا ہے۔ تیسرا، الظاہر، یعنی وہ جو ہر چیز میں نظر آتا ہے، بالکل واضح۔ اور چوتھا، الباطن، یعنی وہ جو نظر نہیں آتا، جو مخلوق کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ چاروں پہلو مل کر ایک مکمل، ایک ہماگیر حقیقت کی تصویر بناتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نیکی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ کائنات کی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کا ہم خود ایک حصہ ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ سوچ میں کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اسلامی روایت میں اگر ہم دیکھیں تو یہی تصور ہمیں کلمے میں نظر آتا ہے، جو ایک واحد یکتا خدا کا اقرار ہے۔ کتاب اسی آفاقی سچائی اور توحید کے تصور کے بیچ ایک بہت گہرا تعلق قائم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر نیکی ایک آفاقی سچائی ہے اور اس کا تعلق توحید سے ہے، تو پھر کتاب اس فلسفیانہ تصور کو کس دینیاتی نتیجے پر پہنچاتی ہے؟ یہاں سے آپ کہہ لیں کہ اس بحث کا اگلا اور بہت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کتاب اپنے مرکزی خیال کا خلاصہ ایک نظم کی صرف ایک لائن میں کر دیتی ہے۔ کہا سقراط نے ہے، علم نیکی، کھلا اس دور میں نیکی خدا ہے۔ یعنی سقراط کا قدیم قول اور ایک جدید انکشاف، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اچھا، اس برتر سچائی کی ہماگیریت کو، اس کے ہر جگہ موجود ہونے کو بیان کرنے کے لیے کتاب احمدیہ تحریک کے بانی حضرت مرزا غلام احمد کے ایک الہام کا حوالہ دیتی ہے، اور وہ الہام ہے
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یعنی یہ اس تجربے کا بیان ہے کہ وہ آفاقی حقیقت ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد اس کتاب کی دلیل میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصنف کے مطابق ان کی تعلیمات اور ان کے روحانی تجربات ہی اس فلسفیانہ پہیلی کا عملی اور روحانی جواب فراہم کرتے ہیں۔ کتاب یہاں ایک اور قدم آگے بڑھتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ نیکی کے یہ جو 4 چہرے ہم نے دیکھے، الاول، الآخر، الظاہر اور الباطن، یہ دراصل حضرت مرزا غلام احمد کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب کے مطابق وہ اس آفاقی سچائی کا ایک انسانی ظہور ہیں۔ تو یہ ساری کڑیاں مل کر ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ فلسفہ، دین، پیشین گوئیاں۔ کتاب ان سب دھاگوں کو ایک ساتھ بن کر سقراط کے اس ادھورے دائرے کو مکمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور یہ ہے وہ حتمی نتیجہ۔ اگر سقراط کے مطابق نیکی علم ہے اور اگر کتاب کے مطابق نیکی وہ آفاقی سچائی ہے، تو کتاب کا آخری اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ نیکی دراصل خود خدا ہے۔ سقراط جس علم کی تلاش میں تھا وہ دراصل خدا کا ہی علم تھا۔ تو یہ نتیجہ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نیکی علم ہے اور نیکی خدا ہے، تو پھر حقیقی معنوں میں جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی دعوت یہ کتاب ہمیں دیتی ہے۔